الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، محرم کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو تاریخ کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ماہ محرم ہی سے اسلامی تاریخ کا اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیوں کیا گیا، کون سا واقعہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس تاریخ کا اور کیلنڈر کا پس منظر کیا ہے۔ ہم اور آپ اس سے واقف نہیں ہوں گے تو پھر کون واقف ہوگا؟ اسلامی کیلنڈر کے وجود میں آنے سے پہلے دوسری تاریخ دنیا کے اندر رائج تھی۔ اس تاریخ چلا کرتی تھی خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک تحریر حضرت کے پاس آئی جس میں وہی پرانی تاریخ درج تھی۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد حضرت کے ذہن میں ایک بات آئی، یہ تاریخ تو پرانی چلی آ رہی ہے، ہمیں نئے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنا چاہیے اور مذہب اسلام کے کسی واقعے سے اس کو مربوط کرنا چاہیے، اس کو جوڑنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں تک ہماری تاریخ محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ان کے دل میں ڈالی، مجلس مشورہ طلب کر لیے، رائے مانگی گئی، بتایا جائے کہ کس واقعے سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات کی جائے۔ مختلف آراء صحابہ کرام نے پیش فرمائی۔ ایک رائے آئی کہ آپ علیہ السلام کے یوم ولادت کو اسلامی کیلنڈر کا آغاز کے طور پر منتخب کیا جائے۔ جس دن آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں انقلاب برپا ہوا، ظلمت و تاریکی سے لبریز دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کی شکل میں اس آفتاب کو بھیجا جو تاریکیوں کو تیزی کے ساتھ چھانٹتا چلا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں انقلابی دن ہے پیغمبر علیہ السلام کی تشریف آوری۔ بہت اچھی رائے آئی کہ اسی دن کو اسلامی کیلنڈر کا آغاز کے طور پر متعین کر لیا جائے، لیکن یہ رائے با اتفاق رائے طے نہ ہو سکی۔ دوسری رائے مانگی گئی۔ بعض حضرات نے یہ رائے پیش کی کہ جس دن آپ علیہ السلام نے پردہ فرمایا اس دن کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے طور پر متعین کیا جائے، لیکن یہ رائے بھی قابل قبول نہ ہو سکی۔ تیسری رائے پیش کی گئی، جس دن آپ علیہ السلام منصب و رسالت پر فائز ہوئے اس دن کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے منتخب کر لیا جائے، لیکن یہ رائے بھی منظوری حاصل نہ کر سکی۔ چوتھی اور آخری رائے خلیفہ رابع سیدنا حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے پیش فرمائی کہ جس دن آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے کا ارادہ فرمایا ہے، سفر ہجرت فرمایا ہے، واقع ہجرت کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے متعین کیا جائے۔ یہ رائے ایسی تھی سب لوگ اس پر متفق ہو گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی تو یہ طے کر دیا گیا کہ اب اسلامی کیلنڈر کا آغاز پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقع ہجرت سے منسوب ہوگا۔ ہجرت کا یہ واقعہ پیغمبر علیہ السلام کا اگرچہ ماہ ربیع الاول کے اندر پیش آیا، لیکن ارادہ آپ نے محرم ہی کے مہینے میں فرما لیا تھا، اس لیے باہمی مشورہ سے محرم ہی کے مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اس لیے کہ یہ مہینہ پہلے ہی سے سال کا پہلا مہینہ جانا جاتا تھا۔ اس میں تبدیلی نہیں کی گئی، منسوب کر دیا گیا کہ آپ علیہ السلام کے سفر ہجرت کے ساتھ، کیونکہ نیت اور ارادہ آپ نے ہجرت کا ماہ محرم الحرام میں فرمایا تھا اور عملی جامہ پہنانے کا موقع ماہ ربیع الاول میں ہوا تھا۔ ہجرت کا جو واقعہ ہے اس کی حیثیت محض ایک قصے کی، ایک داستان کی، ایک واقعے کی نہیں ہے،
بلکہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ایک واضح پیغام کو چھوڑا ہے، اور اسی واضح پیغام پر عمل کرنے میں ہر مومن و مسلمان کے لیے کامیابی و کامرانی پوشیدہ ہے اور چھپی ہوئی ہے۔ ہر نئے سال کی آمد ہمیں پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعے ہجرت کی یاد دلاتی ہے۔ ہجرت کے اس واقعے سے جو جذبہ ملتا ہے وہ ہم سب کے لیے درس ہے، ہم سب کے لیے عبرت ہے، ہم سب کے لیے سبق ہے، ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں اہل ایمان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، ہر طرح کی زیادتی ہونے لگی، صحابہ کرام دشمنوں کی دشمنی سے تنگ آ گئے، تو آپ علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے کسی ایسے ماحول کے اندر چلے جائیں جہاں ان دشمنوں کی دشمنی کا سامنا نہ کرنا پڑے، آزادی کے ساتھ ہم اپنے مذہب شعائر پر عمل کریں۔ چنانچہ سب سے پہلے صحابہ کرام میں سے بعض افراد نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا مسلمانوں کے سلسلے میں نرم گوشہ رکھتا تھا، اس لیے صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، لیکن آپ علیہ السلام نے ہجرت نہیں فرمائی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وحی کے انتظار میں تھے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوگی ہجرت کرنے کی تو ہجرت فرمائیں گے۔ بعض صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ دنوں کے بعد آپ علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت دی، تو آپ علیہ السلام بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ میرے بھائیو، ہجرت کرنا آسان نہیں ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، برسوں سے جس جگہ رہتے چلے آ رہے ہیں اس جگہ کو چھوڑ کر کسی نامانوس جگہ چلا جانا یہ آسان کام نہیں ہے، مگر ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ علیہ السلام نے گوارا کیا، اور صحابہ کرام بھی گوارا کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ یہ قافلہ پہنچتا ہے تو اہل مدینہ آپ علیہ السلام کا استقبال فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، پھر بعد میں مدینہ کا منظر تبدیل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا لایا ہوا دین عمل شکل میں انسانوں کی زندگی میں نمایاں ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ اسلام کی اور دنیا کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ میرے بھائیو، تاریخ یہ بتاتی ہے اصلاً اہل ایمان کو، اہل اسلام کو جو شوکت ملی، جو عزت ملی، جو صداقت ملی، جو رفعت و بلندی ملی، جو کامیابی و طاقت ملی، وہ ہجرت کے بعد ملی۔ اس لیے واقع ہجرت حقیقتاً اس لائق ہے کہ اس سے اسلامی تاریخ کا آغاز کو مربوط کیا جائے، اسلامی تاریخ کو جوڑا جائے، اور اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے، جو پیغام ملتا ہے، اس پیغام کو اور اس سبق کو ہر مسلمان یاد رکھنے والا ہو اور اس کے روشنی میں زندگی گزارنے والا ہو۔ افسوس کی بات یہی ہے کہ نیا سال آتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، پھر نیا سال اللہ تعالی ہمیں زندگی میں عطا فرماتے ہیں، لیکن ہم نہ ہجرت کے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اور نہ اس واقعے سے حاصل ہونے والے پیغام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن صحابہ کرام نے اللہ کی رضا کے لیے جان و مال کو داؤ پر لگایا، عزت و آبرو کی قربانی پیش کی، وطن کاروبار کو چھوڑا، میرے بھائیو ان صحابہ کرام کا ہم عظمت و محبت سے نام ضرور لیتے ہیں، لیکن جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمائے تھے ان کے نقش ہمارے زندگیوں کے اندر دکھائی نہیں دیتا۔ ہماری ایمانی کمزوری کا عالم یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جان و مال کی قربانی پیش کرنا تو دور کی بات ہے، ہم جیسا گنہگار اپنے نفس کی ایک ادنا سے خواہش کو اللہ تعالیٰ کے واسطے قربان کرنے کو تیار نہیں۔ جو قوم اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے قربان نہ کر سکے تو وہ وقت سفر کی قربانی پیش کرے، اس سے تو یہ توقع کیسے کی جائے گی کہ وہ مال کی قربانی پیش کر دے، دولت کی قربانی پیش کر دے، دھن کی قربانی پیش کر دے۔ جب ہم اپنی خواہش کی قربانی پیش نہیں کرتے تو جان و مال کی قربانی تو دور کی بات ہے۔